الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 رمضان مبارک ہو چکی ہے۔ آج ہم قیامت میں روزے داروں کی دعوت کے بارے میں پڑھیں گے، امت نبوی کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ کا خواب بھی بیان کریں گے، اور باب ریان کیا ہے اس بارے میں بھی آج ہم پڑھیں گے۔ قیامت میں روزے داروں کی دعوت۔ روایت میں آیا کہ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش معلیٰ کے سائے تلے دسترخوان چنا جائے گا، اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے اور نعمتوں کو نوش جاں فرمائیں گے، جبکہ دوسرے لوگ ابھی امتحان میں مبتلا ہوں گے۔ ان روزے داروں کو دیکھ کر یہ لوگ حیران و پریشان ہوں گے کہ ہم تو امتحان کو مشکلات سے دوچار ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ بارگاہ لم یزل سے ارشاد ہوگا کہ وہ لوگ ہیں جو صبر کر کے روزہ رکھا کرتے تھے اور تم بے صبر ہو کے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ امت نبی کی کیا خصوصیات ہے؟ روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الترغیب میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی یہ کہ اس میں سرکش شیطان قید کر دی جاتے ہیں اور وہ لوگ ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شب قدر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور جب کام ختم کرتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فقط امت مصطفی کو عطا فرمائی ہے اور کسی امت کو نہ دی گئی۔ پہلی یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ خوشبو دماغ پر ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب روزے دار قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی ہوگی۔ روزے دار کے منہ سے خوشبو آئے گی، روزے دار کے منہ سے قبروں سے اٹھتے وقت خوشبو آئے گی۔ روزے دار کی علامت قیامت میں اس کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ روزے دار کے منہ سے عطر سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبو آئے گی، اور اس لیے کہ اس نے رضائے خدا اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یسوع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوشبو عطا فرمائی جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ تر پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں روزے داروں کے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتی ہیں، یعنی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے عنقریب پیدا فرما دے گا خدائے مہربان ان کے لیے دلوں میں محبتیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں پر آواز دیتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین میں بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہو کر اس سے ناپسند ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں شخص سے ناراض ہوں، تو بھی اس سے ناراض ہو جا، اور جبرائیل علیہ السلام اسے ناپسند فرماتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر آواز دے کر فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ ناراض ہے، تم سب بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، اور پھر زمین و آسمان والے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام
کہ اس سال کے شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے سرکش شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے شیطان کو قید کر دیتا ہے کہ میرا بندہ ان کے مکر اور چکر سے بچ کر فقط میری ہی رضا کے لیے رمضان کی نیکیاں کما سکے، رمضان کے فضائل کو پا لے اور مجھے راضی کر کے جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز ہو جائے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک میں آخری رات کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت کا درجہ عطا فرمایا اور 5 چیزوں پر ایسی خصوصیت عطا فرمائی کہ کسی اور امت کو یہ چیزیں نہ ملی۔ روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزے داروں کی قبر میں علامت ان کے منہ سے خوشبو کا آنا ہے۔ روزے داروں کی حشر میں علامت ان کے منہ سے خوشبو کا آنا ہے۔ روزے داروں کے لیے دریا میں مچھلیاں استغفار دن رات کرتی رہتی ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت آراستہ کر دی جاتی ہے۔ روزے داروں کی برائی سے بچنے کے لیے شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ روزے داروں کی رمضان کا آخری رات میں کثرت سے اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان شریف کی پہلی رات مجھے نیند نے غلبہ کیا، پس میں نے جنت کو دیکھا، گویا میں ایک ایسی نہر جو کہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے اس کے قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے پڑھا کہ میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، سورج کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور کہنے لگے ہم رمضان شریف میں حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے اور رکوع کرنے والوں کے لیے جو ہے ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جنت 4 قسم کے لوگوں کے لیے مشتاق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، زبان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے۔ باب ریان یہ کیا چیز ہے؟ آئیے حدیث شریف میں ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، دوسرا کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے داروں کہاں ہیں؟ پھر اس دروازے سے کوئی بھی شخص داخل نہ ہو سکے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک روزے دار کا نام باب الریان ہے۔ یہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ اس روزے داروں کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس سے داخل ہوگا پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، یا اس کو ایسا شربت پلایا جائے گا جس سے پیاس ختم ہو جائے گی۔ تفسیر عزیزی میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد ہر رات میں اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا پورا مہینہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا پورا مہینہ، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے صبح تک، اے خیر کے طلبگار تمام کر اور خوش رہو، اے شر کے طلبگار رک جا اور عبرت حاصل کر، اے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں ہر روز افطاری کے وقت 60,000 گنہگاروں سے اور جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو آزاد فرما دیتا ہے، جبکہ عید کے دن اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے تمام مہینے میں آزاد فرمائے گا۔ 60,000 کے حساب۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کو سن کر عمل کر کے رمضان کی فیض و برکات سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔